دنیا میں ایک ایسا خاندان موجود ہے جسے دنیا کا امیر ترین خاندان تصور کیا جاتا ہے۔ اس خاندان میں رہنے والے شہزادے اس چیز کی طلب رکھتے ہیں جسے حاصل کرنا ناممکن ہو۔ ایک ایسا شہزادہ جس نے اپنے باپ کی دولت پر راج کیا، جو خود کو MBS کہتا ہے اور جس کے ناجائز تعلقات امریکی خواتین سے قائم ہیں۔ دوستو، شہزادے کے یورپی خیالات نے نہ صرف عرب ممالک کے رواج ختم کیے بلکہ اپنے شاہانہ شوق پورے کرنے کے لیے ہر حد پار کر دی۔ ایسا شہزادہ جس نے بے حیائی کی پہلی سیڑھی عرب ممالک میں سینما گھر کھول کر پار کی، جس نے با پردہ عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا اور بے حیائی کو عام کیا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سعودی شہزادے محمد بن سلمان کی زندگی کے بارے میں وہ راز بتانے جا رہے ہیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ موجودہ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ پہلے دیکھ سکیں۔ تو دوستو، MBS کے نام سے جانے جانے والا یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان ہے، جو بہت ہی عجیب طریقے سے سعودی عرب کے ہر رواج کو اپنے مطابق بدلنے میں لگا ہوا ہے۔ 33 سالہ یہ شہزادہ محمد بن سلمان عرب کے شہزادے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی تیسری بیوی فہدہ بنت فلاح بن سلطان کے بڑے بیٹے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ عرب کی تاریخ میں یہ بات مشہور ہے کہ عرب ممالک کا حکمران عمر کا کافی بڑا ہوتا ہے، لیکن شہزادہ سلمان واحد ہیں جنہوں نے 24 سال کی عمر میں سیاست میں دلچسپی رکھ کر حکومت کی۔ دوستو، محمد بن سلمان پیسوں کی عیاشی کو لے کر کافی مشہور ہیں، لیکن ان کی یہ بات اصل میں اس وقت لوگوں کے سامنے آئی جب وہ 2015 میں فرانس کے دورے پر گئے۔ ساحل سمندر کی سیر کے دوران نظر آنے والی ایک خوبصورت یاٹ جس پر شہزادہ سلمان کی نظر پڑتے ہی اس کو ہر قیمت پر حاصل کرنا ان کے لیے بے حد ضروری ہو گیا۔ دوستو، 440 فٹ لمبی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی یہ خوبصورت یاٹ کی قیمت لاکھوں میں نہیں بلکہ اربوں میں تھی، لیکن شہزادہ سلمان نے اپنی پسند کو پورا کرنے میں ذرا دیر نہیں کی اور کچھ بھی سوچے بغیر اس یاٹ کو 78 ارب میں خرید لیا۔ صرف یہی نہیں، تاریخ میں سب سے مہنگی پینٹنگ خریدنے والا شخص بھی کوئی اور نہیں بلکہ محمد بن سلمان ہی ہے۔ شہزادے نے اس بات کو دنیا سے چھپانے کی تو بہت کوشش کی، جس کے لیے انہوں نے اسے کسی عام شخص کے ذریعے خریدا، لیکن یہ بات چھپ نہ سکی اور جلد ہی سامنے آ گئی کہ اس پینٹنگ کا مالک کوئی اور نہیں بلکہ محمد بن سلمان ہی ہیں۔ محمد بن سلمان نے نہ صرف کم عمر میں سیاست میں قدم رکھ کر لوگوں کو حیران کر دیا بلکہ سیاست میں ہمیشہ رہنے اور عرب حکومت پر اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا جس سے سعودی حکومت میں ان کا نام ہمیشہ رہے گا، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سعودی شہزادوں کی گرفتاری کی وجہ جاننے کی کوشش کی ہے؟ تو دوستو، اس میں بھی شہزادے کا اپنا مفاد شامل تھا۔ دراصل سعودی شہزادوں کی گرفتاری کے پیچھے محمد بن سلمان کا وہ ڈر تھا جو اسے بادشاہت سے ہٹا سکتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آنے والے وقتوں میں یہ شہزادے اس کی جگہ لے سکتے ہیں۔ اسی لیے اس نے ان پر جھوٹے الزام لگا کر انہیں گرفتار کروا دیا تاکہ ان کے مقابلے میں شاہی خاندان کا کوئی دوسرا شہزادہ بادشاہت حاصل نہ کر سکے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ شہزادہ سلمان نے بہت چالاکی سے انہیں اپنے رستے سے ہٹا دیا اور امریکہ کے دورے پر صاف الفاظ میں بتا دیا کہ آنے والے 50 سالوں میں میری ہی حکومت رہے گی۔ محمد بن سلمان شروع سے ہی خوبصورتی میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، پھر وہ خوبصورتی کسی چیز کی ہو یا انسانی حسن کی۔ حسن کو انتہائی پسند کرنے والا شہزادہ محمد بن سلمان شادی شدہ ہونے کے باوجود امریکہ کی دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے ہیں، اور یہ ان کے لیے عام سی بات ہے۔ دوستو، لنزی لوہان کے بارے میں آپ کیا کچھ علم رکھتے ہیں؟ محمد بن سلمان کے ان خفیہ شوق کی فہرست میں لنزی لوہان بھی شامل ہیں، جو کہ صرف ایک امریکی گلوکارہ نہیں بلکہ ایک خوبصورت فیشن ڈیزائنر اور مختلف بزنس کرنے والی خاتون بھی ہیں۔
10 سال کی عمر میں فلموں میں حصہ لینے والی لنزے لوہان کے جھوٹ کو مان کر ان پر شاہی پیسہ خرچ کرنے والا شخص بھی کوئی اور نہیں بلکہ شہزادہ سلمان ہی ہیں۔ ایک ایسا دھوکہ جس کا خاص مقصد محمد بن سلمان سے تعلق بنانا تھا۔ لنزے لوہان کا دھوکہ وہ جھوٹ تھا جس میں انہوں نے شہزادے سلمان سے جلد اسلام قبول کرنے کا وعدہ کیا، کیونکہ وہ اس بات کو اچھے سے علم رکھتی تھی کہ شہزادہ سلمان اپنے شوق پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس لیے لنزے لوہان نے ان کے ساتھ چلاکی سے ناجائز تعلقات قائم کر کے شاہی پیسوں پر عیاشی کی۔ شاہانہ شوق رکھنے والے محمد بن سلمان نے عرب ممالک کی عورتوں کو بھی باہر نکلنے کی اجازت دے دی، جیسا کہ اس سے پہلے کسی سعودی بادشاہ نے یہ کام کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ دوستو، اپنی ماڈرن سوچ کے مطابق اس نے عورتوں پر پابندیاں ختم کر کے ان کو باہر نکالا، یہاں تک کہ 40 سالہ قانون کو ختم کر کے عورتوں کو ڈرائیونگ کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ یورپی لڑکیوں سے تعلقات کے بعد شہزادہ اپنے ملک کی ہر لڑکی کو بھی اسی روپ میں دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے عورتوں سے ہر پابندی ختم کر کے انہیں مردوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، تاکہ وہ بھی اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں اور اپنے کسی بھی کام کے لیے مردوں کی محتاج نہ ہوں۔ یورپی نظام کو اپنے ملک میں لانے کو شہزادہ سلمان نوجوانوں کی ضرورت قرار دیتے ہیں، جبکہ اس کے پیچھے ان کی اپنی عیاشیاں اور خواہشات چھپی ہوئی ہیں۔ دوستو، شہزادہ سلمان سعودی عرب جیسے مذہبی ملک میں سینما ہال کھولنے کی بھی اجازت دے چکے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ برائی کی طرف لے جانے کی شروعات کر دی ہے، جس کے بعد یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جلد ہی سعودی عرب یورپ ممالک کے نقشے قدم پر چلنے لگے گا۔ برائی کے اس آغاز کو اس نے سینما ہال سے شروع کیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محمد بن سلمان کا سینما ہال کا آغاز کرنا بھی اپنے آپ کو ہی ایک اور سہولت دینا تھا، کیونکہ سعودی لوگوں کو اس تفریح کے لیے دبئی جیسے ملک میں جانا پڑتا تھا۔ سعودی عرب میں 2030 میں ایک نئی تبدیلی آنے والی ہے، وہ تبدیلی جو شہزادی کی نااہلی کا نتیجہ ہوگی۔ یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ تیل کی پیداوار میں اہم کردار ادا کرنے والا ملک عرب شہر ہے، لیکن دوستو، محمد بن سلمان کو یہ بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ 2030 میں ان کا تیل پر انحصار ختم ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا بھی ہوگا۔ جب شہزادہ سلمان موجودہ چیزوں کو چھوڑ کر یورپی تبدیلیاں لانے کی کوشش میں لگے رہیں گے تو ایسا تو ہوگا، لیکن نوجوانوں کو بہتر مستقبل فراہم کرنے کی آواز اٹھانے والے محمد بن سلمان اس مشکل کا سامنا کیسے کریں گے، یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا۔ دوستو، محمد بن سلمان کے عرب ممالک پر بنائے جانے والے نئے قانون سے نہ صرف ملک کو بہت سی چیزوں میں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، بلکہ آنے والے وقتوں میں یہ ملک ہمیں ایک یورپی ملک بنتا نظر آ رہا ہے۔ خواتین میں برائی اور بے حیائی عام ہونے لگی ہے۔ گھر والوں سے چھپ کر یہ خواتین اپنے آپ کو سگریٹ اور دوسری منشیات کا شوق بنا کر بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ یہ آزاد خیال لڑکیاں سگریٹ پینے پر فخر محسوس کرنے لگی ہیں۔ دوستو، محمد بن سلمان کی تعریف کرتے ہوئے ایک خاتون نے ایجنسی AFP میں کہا کہ وہ محمد بن سلمان کی طرف سے ملنے والی اس آزادی سے پوری طرح لطف اندوز ہونا چاہتی ہیں، کیونکہ ایسی ملنے والی آزادی کا انہوں نے سوچا بھی نہ تھا جو شہزادے نے ممکن کر دی ہے۔ محمد بن سلمان کے رازوں میں سے ایک اہم راز ان کے انڈیا کے ساتھ گہرے تعلقات بھی ہیں، لیکن دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ شہزادہ سلمان آخر انڈیا کے ساتھ ہی گہرے تعلقات کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ بات تو حیران کن ہے کہ انڈیا کے ساتھ عرب شہزادی کا اتنا گہرا تعلق کسی خطرے سے کم نہیں۔ ان کی آپس کی یہ دوستی عرب ملک کے لیے بری ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ شہزادہ سلمان اپنی آزاد سوچ کے آگے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کون سا فیصلہ عرب کے لیے ٹھیک ہوگا اور کون سا غلط۔ وہیں اس دوستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نریندر مودی بھی شہزادہ سلمان سے اپنی ملکی ضروریات کو پورا کروا رہے ہیں۔ تو دوستو، امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے فیکٹیکل ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔